بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا واقعہ غزوہ احد کا واقعہ ہے۔ ہم آپ کو اپنے چینل میں جو بھی واقعات بتاتے ہیں وہ مکمل تفصیل کے ساتھ ہوتے ہیں، اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو اسلامی واقعات کے بارے میں مکمل آگاہی ہو سکے۔ غزوہ احد کے موقع پر اسلامی لشکر نے جہاں پڑاؤ ڈالا، اس مقام کا نام شوت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فجر کی نماز ادا فرمائی۔ اس وقت لشکر میں عبداللہ بن ابی بن سلول بھی تھا، یہ منافق تھا۔ اس کے ساتھ 300 جوان تھے، یہ سب کے سب منافق تھے۔ اس مقام پر پہنچ کر عبداللہ بن ابی نے کہا، آپ نے میری بات نہیں مانی اور ان 9 عمر لڑکوں کا مشورہ مانا، حالانکہ ان کا مشورہ کوئی مشورہ ہی نہیں ہے۔ اب خود ہی ہماری رائے کے بارے میں اندازہ ہو جائے گا، ہم بلا وجہ کیوں جانے دیں؟ اس لیے ساتھیوں واپس چلو۔ اس طرح یہ لوگ واپس لوٹ گئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 700 صحابہ رہ گئے۔ اس روز مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، ان میں سے ایک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور دوسرا ابو بردہ رضی اللہ عنہ کا۔ شوت کے مقام سے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کی گھاٹی میں پڑاؤ ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالتے وقت اس بات کا خیال رکھا کہ پہاڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کی طرف رہے۔ اس جگہ رات بسر کی گئی۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح کی اذان دی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفیں قائم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو خطبہ دیا۔ اس میں جہاد کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ جہاد کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال روزی کمانے کے بارے میں بھی نصیحت فرمائی اور فرمایا، جبرائیل نے میرے دل میں یہ وحی ڈالی ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ اپنے حصے کے رزق کا ایک ایک دانہ حاصل نہیں کر لیتا، چاہے کچھ دیر بعد ہی حاصل کیوں نہ ہو، مگر اس میں کوئی کمی واقعہ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو اور رزق کی طلب میں نیک راستے اختیار کرو۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ رزق میں دیر لگنے کی وجہ سے تم اللہ کی نافرمانی حاصل کرنے لگو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، ایک مومن کا دوسرے مومن سے ایسا ہی رشتہ ہے جیسے سر اور بدن کا رشتہ ہوتا ہے۔ اگر سر میں تکلیف ہو تو سارا بدن درد سے کانپ اٹھتا ہے۔ اس کے بعد دونوں لشکر آمنے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ مشرکوں کے لشکر کے دائیں بائیں خالد بن ولید اور اکرمہ تھے۔ یہ دونوں حضرات اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو ایک دستہ دے کر فرمایا، تم خالد بن ولید کے مقابلے پر رہنا اور اس وقت تک حرکت نہ کرنا جب تک کہ میں اجازت نہ دوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندوزوں کے ایک دستے پر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر فرمایا اور انہیں اس درے پر متعین فرمایا جو مسلمانوں کی پشت پر تھا۔ اس درے پر 50 تیر انداز مقرر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس طرف سے دشمن حملہ نہ کر سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 50 تیر اندوزوں سے فرمایا، تم مشرکوں کے گھوڑ سوار دستوں کو تیر اندازی کر کے ہم سے دور ہی رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پشت کی طرف سے آ کر حملہ کر دے، ہمیں چاہے فتح ہو یا شکست، تم اپنی جگہ سے نہ ہلنا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تلوار نکالی اور فرمایا، کون مجھ سے یہ تلوار لے کر اس کا حق ادا کر سکتا ہے؟ اس پر کئی صحابہ کرام اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپکے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار انہیں نہیں دی۔ ان حضرات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ سے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہ تلوار لینے کی 3 بار کوشش کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرتبہ انکار کر دیا۔ آخر صحابہ کے مجمع میں سے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور عرض کیا، میں اس تلوار کا حق ادا کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار انہیں عطا فرما دی۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد بہادر تھے، جنگ کے دوران غرور کے انداز میں اکڑ کر چلا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دونوں لشکروں کے درمیان اکڑ کر چلتے دیکھا تو فرمایا، یہ چال ایسی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نفرت فرماتا ہے، سوائے اس قسم کے موقعوں کے، یعنی دشمنوں کا سامنا کرتے وقت یہ چال جائز ہے تاکہ یہ ظاہر ہو کہ ایسا شخص دشمن سے ذرا بھی خوف زدہ نہیں ہے اور نہ اسے دشمن کے جنگی ساز و سامان کی پرواہ ہے۔ پھر دونوں لشکر ایک دوسرے کے بالکل نزدیک آ گئے۔
اس وقت مشرکوں کے لشکر سے ایک اونٹ سوار آگے نکلا اور مبارزت طلب کی، یعنی مقابلے کے لیے للکارا۔ اس نے 3 مرتبہ پکارا۔ تب حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی صفوں سے نکل کر اس کی طرف بڑھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت پیدل تھے، جبکہ دشمن اونٹ پر سوار تھا۔ اس کے نزدیک پہنچتے ہی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم زور سے اچھلے اور اس کی اونچائی کے برابر پہنچ گئے۔ ساتھ ہی انہوں نے اس کی گردن پکڑ لی۔ دونوں میں اونٹ پر ہی زور آزمائی ہونے لگی۔ ان کی زور آزمائی دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان میں سے جو پہلے نیچے گرے گا وہی مارا جائے گا۔ اچانک وہ مشرک نیچے گرا، پھر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر گرے۔ گرتے ہی انہوں نے فوراً ہی اس پر تلوار کا وار کیا اور وہ جہنم رسید ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف ان الفاظ میں بیان فرمائی، ہر نبی کا ایک حواری یعنی خاص ساتھی ہوتا ہے، اور میرے حواری زبیر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اس مشرک کے مقابلے کے لیے زبیر نہ نکلتے تو میں خود نکلتا۔ اس کے بعد مشرکوں کی صفوں میں سے ایک اور شخص نکلا۔ اس کا نام طلحہ بن ابو طلحہ تھا۔ یہ قبیلہ عبدالدار سے تھا۔ اس کے ہاتھ پر پرچم تھا۔ اب اس نے مبارزت طلب کی۔ اس نے بھی کئی بار مسلمانوں کو للکارا۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی صفوں میں سے نکل کر اس کے سامنے پہنچ گئے۔ اب ان دونوں میں مقابلہ شروع ہوا۔ دونوں نے ایک دوسرے پر تلوار کے وار کیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بار اس کی ٹانگ پر لگا، ٹانگ کٹ گئی، وہ بری طرح گرا اور اس کے کپڑے الٹ گئے۔ اس طرح وہ برہنہ ہو گیا اور پکار اٹھا، میرے بھائی میں خدا کا واسطہ دے کر تم سے رحم کی بھیک مانگتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلحہ بن ابو طلحہ کو چھوڑ کر لوٹ آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے علی تم نے اسے کیوں چھوڑ دیا؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس نے مجھے خدا کا واسطہ دے کر رحم کی درخواست کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے قتل کراؤ۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور اسے قتل کر ڈالا۔ اس کے قتل کے بعد مشرکوں کا پرچم اس کے بھائی عثمان بن ابو طلحہ نے لے لیا۔ اس کے مقابلے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ انہوں نے اس کے نزدیک پہنچتے ہی تلوار کا وار کیا۔ اس وار سے اس کا کندھا کٹ گیا اور وہ گر پڑا، اور دوسرے وار سے انہوں نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ اب طلحہ کا بیٹا مسافے آگے بڑھا۔ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر تیر چلایا، وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا بھائی حارث میدان میں نکلا۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بھی تاک کر تیر مارا، وہ بھی مارا گیا۔ ان دونوں کی ماں بھی لشکر میں موجود تھی۔ اس کا نام سلافہ تھا۔ اس کے دونوں بیٹوں نے ماں کی گود میں دم توڑا۔ مرنے سے پہلے سلافہ نے پوچھا، بیٹے تمہیں کس نے زخمی کیا ہے؟ ایک بیٹے نے جواب دیا، میں نے اس کی آواز سنی، تیر چلانے سے پہلے اس نے کہا تھا، لے اس کو سنبھال، میں ابو الافرا کا بیٹا ہوں۔ اس جملے سے سلافہ جان گئی کہ وہ تیر انداز حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ چنانچہ اس نے قسم کھائی، اگر عاصم کا سر میرے ہاتھ لگا تو میں اس کی کھوپڑی میں شراب پیوں گی۔ ساتھ ہی اس نے اعلان کیا کہ جو شخص بھی عاصم بن ثابت کا سر کاٹ کر لائے گا میں اسے 100 اونٹ انعام دوں گی۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں شہید نہیں ہوئے، یہ واقعہ رجی میں شہید ہوئے تھے، جس کا ذکر آنے والے وقت میں کیا جائے گا انشاءاللہ۔ ان دونوں کی قتل کے بعد ان کے بھائی کلاب بن طلحہ نے پرچم اٹھا لیا، اسے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کر دیا۔ کلاب کے بعد اس کا بھائی جلاس بن طلحہ نے پرچم اٹھایا، اسے حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کر دیا۔ اس طرح یہ چاروں اپنے باپ کی طرح وہیں قتل ہو گئے۔ ان کے چچا عثمان بن طلحہ اور ابو سعد بن طلحہ بھی اسی غزوہ احد میں مارے گئے تھے۔ اس کے بعد قریشی پرچم ارتاد بن شرجیل نے اٹھایا۔ اس کے مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، وہ ان کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس کے بعد شریع ابن کارث نے پرچم اٹھایا، وہ بھی مارا گیا۔ روایت میں یہ نہیں آیا کہ یہ کس کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس کے بعد پرچم ابو زید بن عمرو نے اٹھایا، اسے حضرت قزمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا۔ اس کے بعد ان لوگوں کے غلام سباب نے پرچم اٹھایا، یہ ایک حبشی تھا، اس نے لڑنا شروع کیا، یہاں تک کہ اس کا ایک ہاتھ کٹ گیا، یہ جلدی سے بیٹھ گیا، پرچم کو اپنی گردن اور سینے کے سہارے اٹھائے رہا، یہاں تک کہ وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں قتل ہوا۔ اب عام جنگ شروع ہو گئی۔
دونوں لشکر یکدم ایک دوسرے پر پوری طاقت سے حملہ آور ہوئے۔ اس جنگ کے شروع ہی میں مشرکوں کے گھوڑ سوار دستے نے 3 مرتبہ اسلامی لشکر پر حملہ کیا، مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی کے اوپر تیر اندوزوں کا جو دستہ مقرر فرمایا تھا، وہ ہر مرتبہ تیروں کی باڑ مار کر اس دستے کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ اس طرح تینوں مرتبہ بدحواسی کے عالم میں پیچھے ہٹنے پر یہ لوگ مجبور ہوئے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے مشرکوں پر بھرپور حملہ کیا۔ یہ حملہ اس قدر شدید تھا کہ مشرکوں کی طاقت کو زبردست نقصان پہنچا۔ اس وقت لڑائی پورے زوروں پر تھی۔ مشرکوں کی عورتوں میں ہندہ بھی تھی، یہ ابو سفیان کی بیوی تھی۔ اس وقت تک یہ اسلام نہ لائی تھی اور مسلمانوں کی سخت ترین دشمن اور بہت تند مزاج تھی۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں میں دف لے لیا اور ان کے ساتھ دوسری عورتیں بھی تھی، انہوں نے بھی دف لے لیا۔ اب سب مل کر دف بجانے لگی اور گیت گانے لگی۔ یہ قدم انہوں نے اپنے مردوں کو جوش دلانے کے لیے اٹھایا۔ ادھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو تلوار عطا فرمائی تھی، انہوں نے اس کا حق ادا کر دیا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا، تو میرے 3 مرتبہ تلوار مانگنے کے باوجود آپ نے مجھے وہ تلوار مرحمت نہ فرمائی، حالانکہ میں آپ کا پھپھی زاد تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار ابو دجانہ کو دے دی، تو میں نے دل میں کہا دیکھتا ہوں یہ اس تلوار کا حق کس طرح ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے ان کا پیچھا کیا اور سائے کی طرح ان کے ساتھ لگا رہا۔ میں نے دیکھا انہوں نے اپنے موزے میں سے ایک سرخ رنگ کی پٹی نکالی۔ اس پٹی پر ایک طرف لکھا تھا اللہ کی مدد اور فتح قریب ہے، دوسری طرف لکھا تھا جنگ میں بزدلی شرم کی بات ہے، جو میدان سے بھاگا وہ جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکتا۔ یہ پٹی نکال کر انہوں نے اپنے سر پر باندھ لی۔ انصاری مسلمانوں نے جب یہ دیکھا تو وہ بول اٹھے ابو دجانہ نے موت کی پٹی باندھ لی ہے۔ انصاریوں میں یہ بات مشہور تھی کہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ پٹی سر پر باندھ لیتے تو پھر دشمنوں پر اس طرح ٹوٹتے ہیں کہ کوئی ان کے مقابلے میں ٹک نہیں سکتا۔ چنانچہ اس پٹی کے باندھنے کے بعد انہوں نے انتہائی خوفناک انداز میں جنگ شروع کر دی۔ وہ دشمن پر موت بن کر گرے، انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا۔ دشمنوں کو اس حد تک قتل کیا کہ آخر یہ تلوار مڑ گئی اور مڑ کر درانتی جیسی ہو گئی۔ اس وقت مسلمان پکار اٹھے ابو دجانہ نے واقعی تلوار کا حق ادا کر دیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مشرکوں میں ایک شخص میدان جنگ میں زخمی مسلمانوں کو تلاش کر کے شہید کر رہا تھا۔ میری نظر اس پر پڑی تو میں نے دعا مانگی، یا اللہ اس کا سامنا ابو دجانہ سے ہو جائے۔ اللہ نے میری دعا قبول فرمائی اور اس کا آمنا سامنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا۔ اب دونوں میں تلوار کے وار ہونے لگے۔ اچانک اس مشرک نے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار بلند کی۔ مشرک کے اس وار کو ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چمڑی کے ڈھال پر روکا۔ مشرک کی تلوار ان کی ڈھال میں پھنس گئی۔ بس اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیا۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر ایک موقع پر میں نے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہی تلوار ہند بنت عتبہ کو قتل کرنے کے لیے بلند کرتے ہوئے دیکھا، لیکن پھر انہوں نے اس عورت کو قتل نہ کیا۔ اس بارے میں جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا، میں نے مناسب نہ سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سے ایک عورت کا قتل کروں، اس لیے اسے چھوڑ کر ہٹ آیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کی طرح انتہائی سرفروشی سے جنگ کر رہے تھے۔ اس روز حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیک وقت 2 تلواروں سے لڑ رہے تھے اور لڑتے ہوئے کہتے جا رہے تھے میں اللہ کا شیر ہوں۔ ایسے میں صبا بن عبد العزا ان کے سامنے آ گیا۔ انہوں نے اسے للکارا، پھر تیزی سے اس کی طرف بڑھے اور اس کے سر پر پہنچ کر تلوار کا وار کیا۔ صبا فوراً ہی ڈھیر ہو گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روز اس قدر دلیری سے لڑے کہ ان کے ہاتھ سے 31 مشرک مارے گئے۔ صبا کو قتل کرنے کے بعد وہ اس کی ذرہ اتارنے کے لیے جھکے۔ اس وقت حضرت وحشی کی نظر ان پر پڑی جو اس وقت مشرکین کے لشکر میں شامل تھے۔ جھکنے کی وجہ سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذرہ پیٹھ پر سے سرک گئی تھی۔ حضرت وحشی یہ واقعہ سناتے ہوئے فرماتے تھے میں نے فوراً نیزہ تاک کر مارا، وہ ان کے پیٹھ پر لگا۔ میں ان کی طرف بڑھا، انہوں نے مجھے دیکھا۔ شدید زخمی حالت کے باوجود
انہوں نے اٹھ کر مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر کمزوری کی وجہ سے گر گئے۔ کچھ دیر تک میں ایک طرف دبکا رہا۔ جب مجھے اطمینان ہو گیا کہ ان کی روح نکل چکی ہے، تب ان کے قریب گیا۔ وہ واقعی شہید ہو چکے تھے۔ میں وہاں سے ہٹ آیا اور اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا، کیونکہ مجھے صرف ان کے قتل سے دلچسپی تھی اور اس جنگ میں کسی اور کو قتل کرنے کی خواہش نہیں تھی۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا کہ اگر میں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا تو مجھے آزاد کر دیا جائے گا۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جبیر بن معظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے اور وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ادھر مشرکین کے پرچم بردار جب ایک ایک کر کے ختم ہو گئے اور کوئی پرچم اٹھانے والا نہ رہا تو ان میں بد دلی پھیل گئی۔ وہ پسپا ہونے لگے، وہ پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے۔ ایسے میں وہ چیخ اور چلا رہے تھے۔ ان کی عورتیں جو کچھ دیر پہلے جوش دلا رہی تھی، وہ اپنے دف پھینک کر پہاڑ کی طرف بھاگی۔ ان پر بدحواسی اس قدر سوار ہو گئی کہ اپنے کپڑے نوچنے لگی۔ مسلمانوں نے جب دشمن کو بھاگتے دیکھا تو ان کا پیچھا کرنے لگے، ان کے ہتھیاروں اور مال غنیمت پر قبضہ کرنے لگے۔ اب یہاں اس موقع پر ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی کے درے پر 50 تیر انداز مقرر کیے تھے اور انہیں واضح طور پر ہدایت فرمائی تھی کہ وہ اپنی جگہ نہ چھوڑیں۔ ان کے امیر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس دستے نے جب کافروں کو بھاگتے دیکھا اور مسلمانوں کو مال غنیمت جمع کرتے دیکھا تو یہ اپنی جگہ چھوڑنے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، کہاں جا رہے ہو؟ ہمیں یہاں سے ہٹنا نہیں چاہیے۔ اللہ کے رسول نے ہمیں ہدایت فرمائی تھی کہ اپنی جگہ جمے رہیں اور یہاں سے نہ ہٹے۔ اس پر ان کے ساتھی بولے، اب مشرکوں کو شکست ہو گئی ہے، اب ہم یہاں ٹھہر کر کیا کریں گے؟ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں روکتے رہ گئے، لیکن وہ نہ مانے اور میدان جنگ میں چلے گئے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند ساتھی البتہ وہیں رکے رہے۔ ان کی تعداد 10 سے بھی کم تھی۔ انہوں نے نیچے کا رخ کرنے والوں سے کہا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہرگز نہیں کریں گے۔ اس طرح وہاں 10 سے بھی کم مجاہد رہ گئے۔ اس وقت حضرت خالد بن ولید کی نظر درے پر پڑی۔ یہ کافروں کے دستے کے سالار تھے اور لشکر کے دائیں بازو پر مقرر تھے۔ شکست کے بعد یہ اس طرف سے پسپا ہو رہے تھے کہ درے پر نظر پڑی۔ جنگ کے دوران بھی یہ اس طرف سے بار بار حملہ کرنے کی کوشش کرتے رہے تھے، لیکن 50 تیر اندوزوں کے تیروں کی بوچھار نے ان کی پیش قدمی روک دی تھی۔ اب انہوں نے دیکھا کہ وہاں 50 کی بجائے چند مسلمان رہ گئے ہیں، تو یہ اپنے دستے کے ساتھ ان پر حملہ آور ہوئے۔ ان کے دستے کے ساتھ ہی اکرمہ بن ابو جہل بھی اپنے دستے کے ساتھ اس طرف پلٹ پڑے۔ اس طرح پورے 2 دستوں نے ان چند مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ ان کا یہ حملہ اس قدر زبردست تھا کہ پہلے ہی حملے میں حضرت عبداللہ بن ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی شہید ہو گئے۔ مشرکوں نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کا مسئلہ کیا، یعنی ان کا ناک، کان، ہاتھ اور پیر کاٹ ڈالے۔ ان کے جسم پر اتنے نیزے لگے کہ پورا جسم چھلنی ہو کر رہ گیا تھا۔ لیکن آفرین ہے اس مرد مجاہد پر کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر وہاں سے نہ ہٹے۔ اب ان دونوں دستوں نے اس درے کی طرف سے مسلمانوں کی پشت پر اچانک بہت زور کا حملہ کیا۔ مسلمان اس وقت مال غنیمت لوٹنے میں مصروف تھے۔ ان میں سے اکثر نے اپنی تلواریں نیام میں ڈال لی تھی۔ اس تاپڑ توڑ حملے نے انہیں بدحواس کر دیا۔ کافر اس وقت پورے جوش کی حالت میں یا حبل یا عزا کے نعرے لگا رہے تھے، یعنی اپنے بتوں کے نام پکار رہے تھے۔ مسلمان اس حملے سے اس قدر بدحواس ہوئے کہ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اس وقت تک انہوں نے جتنے کافروں کو قیدی بنا لیا تھا یا جتنا مال غنیمت لوٹ چکے تھے، وہ سب چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ مشرکوں کا پرچم اس وقت زمین پر پڑا تھا۔ ایک مشرک عورت بنت علقمہ کی نظر اس پر پڑی تو اس نے لپک کر اس کو اٹھا لیا اور بلند کر دیا۔ اب تک جو مشرک بھاگ رہے تھے وہ بھی اپنے پرچم کو بلند ہوتے دیکھ کر پلٹ پڑے۔ وہ جان گئے کہ جنگ کا پانسا پلٹ چکا ہے۔ اب سب دوڑ دوڑ کر اپنے پرچم کے گرد جمع ہونے لگے اور بدحواس مسلمانوں پر حملہ آور ہونے لگے۔ ایسے میں ایک مشرک ابن کما نے پکار کر کہا، محمد قتل کر دیے گئے ہیں، معاذ اللہ۔ اس خبر نے مسلمانوں کو اور زیادہ بدحواس کر دیا۔ ایسے میں کسی صحابی نے کہا، اب جب کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو چکے ہیں تو ہم لڑ کر کیا کریں گے؟ اس پر کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو کیا تم اپنے نبی کے دین کے لیے لڑو گے نہیں؟
تاکہ تم شہید کی حیثیت سے اپنے خدا کے سامنے حاضر ہو۔ انصار کے ایک گروہ نے مشرکوں کے اس دستے پر حملہ کر دیا جس میں خالد بن ولید، اکرمہ بن ابو جہل، عمرو بن عاص اور زرار بن خطاب موجود تھے، اور یہ چاروں زبردست جنگجو تھے۔ انصار کے حملے کے جواب میں خالد بن ولید نے ان پر جوابی حملہ کیا۔ اس جوابی حملے میں ابن وحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی شہید ہو گئے۔ مسلمانوں کے تتر بتر ہو جانے کی وجہ سے مشرکوں کے ایک گروہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سخت وقت میں بہت ثابت قدم رہے اور اپنی جگہ پر جمے رہے۔ اس عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے تھے، اے فلاں میری طرف آؤ، اے فلاں میری طرف آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ ہر طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیروں کی بوچھاڑ ہو رہی تھی۔ اس حالت میں ان تیروں سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ اس نازک وقت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع رہی۔ یہ جماعت مشرکوں کے مسلسل حملوں کو روک رہی تھی، خود کو پروانوں کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر رہی تھی۔ ان میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ وہ دشمن کے وار اپنی ڈال پر روک رہے تھے۔ وہ بہت اچھے تیر انداز سے، نشانہ بہت پختہ تھا، چنانچہ دشمنوں پر مسلسل تیر بھی چلا رہے تھے اور کہتے جاتے تھے، میری جان آپ پر فدا ہو جائے، میرا چہرہ آپ کے لیے ڈال بن جائے۔ احد کی لڑائی شروع ہونے سے پہلے ایک فتنہ باز کافر ابو عامر نے جگہ جگہ گڑھے کھود دیے تھے تاکہ مسلمان بے خبری میں ان میں گر جائیں اور نقصان اٹھاتے رہیں۔ یہ شخص حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ تھا، اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہیں فرشتوں نے غسل دیا تھا۔ لڑائی جاری تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھے میں گر گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرتے دیکھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں ہاتھوں پر لے لیا۔ حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر اٹھا کر باہر نکالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گڑھے میں گرے تو ابن کمیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے۔ ان میں سے ایک پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں لگا۔ عتبہ بن ابی وقاص نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارا۔ اس کا پھینکا پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر لگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور لہو لہان ہو گیا اور نچلا ہونٹ پھٹ گیا۔ حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جب عتبہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکتے دیکھا تو اس کی طرف لپکا۔ میں نے اس کا تعاقب کیا اور آخر اسے جا لیا۔ میں نے فوراً ہی اس پر تلوار کا وار کیا۔ اس وار سے اس کی گردن کٹ کر دور جا گری۔ میں نے فوراً اس کی تلوار اور گھوڑے پر قبضہ کیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آپ کو عتبہ کے قتل کی خبر سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تم سے راضی ہو گیا، اللہ تم سے راضی ہو گیا۔ اس حملے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود لوہے کی ٹوپی بھی ٹوٹی، چہرہ مبارک بھی زخمی ہوا۔ ابن کمیہ کے حملے سے دونوں رخسار بھی زخمی ہوئے تھے۔ خود کی دو کڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک میں گڑ گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن کمیہ کو بد دعا دی، اللہ تجھے ذلیل کر دے اور برباد کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی، اور اس جنگ کے بعد ابن کمیہ کی موت دردناک ہوئی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہوا اور خون بہنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خون پہنچتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے، وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کے چہرے کو اس لیے خون سے رنگین کر دیا کہ وہ انہیں ان کے پروردگار کی طرف بلاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک میں خود کی کڑیاں گھس گئی تھی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے دانتوں سے ان کڑیوں کو کھینچ کھینچ کر نکالا۔ اس کوشش کے دوران ان کا اپنا سامنے والا دانت ٹوٹ گیا۔ بہرحال کڑی نکل گئی۔ پھر انہوں نے دوسری کڑی کو دانتوں سے پکڑ کر کھینچا تو ایک دانت اور ٹوٹ گیا، تاہم کڑی نکل گئی۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کے دو دانت ٹوٹ جانے کے بعد ان کا چہرہ بدنما ہو جاتا، لیکن ہوا یہ کہ وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گیا۔ جب یہ خبر مشہور ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ سلامت دیکھا اور پکارے، اے مسلمانوں تمہیں خوشخبری ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ موجود ہے۔ جب مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ سلامت دیکھا
تو پروانوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے ساتھ ایک گھاٹی کی طرف روانہ ہوئے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چٹان کے اوپر جانے کا ارادہ فرمایا جو گھاٹی کے اندر ابری ہوئی تھی، لیکن زخموں سے خون نکل جانے اور ذروں کے بوجھ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھ نہ سکے۔ یہ دیکھ کر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاندھوں پر بٹھا کر چٹان کے اوپر لے گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلحہ کے اس نیک عمل کی وجہ سے ان پر جنت واجب ہو گئی۔ اس وقت تک جنگ کی یہ خبریں مدینہ منورہ میں پہنچ چکی تھی، لہٰذا وہاں سے عورتیں میدان احد کی طرف چل پڑی۔ ان میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی دیکھا تو بے اختیار آپ سے لپٹ گئی۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو دھویا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی ڈالنے لگے، لیکن زخموں سے خون اور زیادہ بہنے لگا۔ تب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر کا ایک ٹکڑا پھاڑ کر جلایا، وہ جل کر راکھ ہو گیا، تو وہ راکھ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں میں بھر دی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں سے خون بہنے کا سلسلہ رکا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کا بے تحاشا نقصان ہوا۔ اس جنگ میں تقریباً 71 صحابی شہید ہوئے۔ انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں آپ کو بتایا جائے گا کہ صحابیوں کی لاشوں کی کیسے بے حرمتی کی گئی اور ان کو کیسے احد کے مقام پر ہی دفنایا گیا، اور کچھ معجزات کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا۔